نہایت محترم بزرگوں، صاحبزادگان والا شان چورا شریف، میرے نہایت محترم میرے بہت پیار کرنے والے جناب سید الطاف محمود شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ سیدہ شریف، اور میرے اوپر جن کا بہت بڑا احسان ہے جناب ڈاکٹر حافظ محمد ارشد صاحب، میں آپ سب کو اس محفل میں حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے خواجگان نقشبندیہ کے حضرت خواجہ سید نور محمد چرائی، حضرت سید شاہ محمد چرائی، حضرت سید غلام محمد شاہ چرائی، حضرت پیر سید محمد سعید شاہ چرائی اور ان کے صاحبزادگان کے اس پاکیزہ اس مبارک پر آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس تقریب کی آخری گھڑیاں عام پہنچی ہیں۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں بھی ایک مکتوبات شریف کے حوالے سے سبق سناؤں، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور آپ لوگوں نے واپس اپنے منزلوں کی طرف روانہ ہونا ہے، لہذا میرا تو سارا سال آپ کے ساتھ سلسلہ جاری رہتا ہے گفت و شنید کا، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اسلام کی، دین کی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ لائی ہوئی شریعت کی، بزرگان نقشبندیہ کی اس روحانیت بھری طریقت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جماعت خدا میں اہل سنت، جو ہمارے قبلہ پیر و مرشد صوفی محمد مسعود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 10 سالوں کی محنت اور کاوش سے آج میں اس فخر کے ساتھ آپ کے سامنے اظہار کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان سے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت وسیع رحمت و کرم سے جماعت خدا میں اہل سنت آج ایک ایسی مضبوط تنظیم کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ جس کی تنظیم اپر لیول سے نچلی سطح تک ایک منظم تنظیم کی صورت اختیار کر گئی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ کچھ عرصہ پہلے میری اور میرے برادر عزیز مولانا مدی قادر شاہ صاحب کی اس بات پر گفت و شنید ہوئی کہ چورا شریف سے طریقت نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت اور بالخصوص حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس پر کافی غور و فکر کیا کہ ایک ایسا ماہنامہ یا کوئی ایسا رسالہ مجلہ شائع کیا جائے جس میں صاحبزادگان چورا شریف کی تحریرات ہوں اور طریقت نقشبندیہ کے دیگر جو آستانے ہیں ان کی جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو صاحب درد لوگ ہیں، ان سے بھی تحریرات لے کر کے ایک مجلہ کی صورت میں لوگوں کے تعلیم و تربیت کے لیے پیش کی جائیں۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے
کہ آج جماعت خدامہ اہل سنت نے اس کام کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستو، یہ بات میں آپ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جماعت کے پاس وسائل کی بے حد کمی ہے۔ ہمارے پاس کوئی سرمایہ دار مرید نہیں ہے جو اس چیز میں سرمایہ لگا سکے۔ ہم سب غریب لوگ ہیں، اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میرے سارے یہ دوست جو ہیں یہ سارے درویش لوگ ہیں۔ غریبوں کی دوستی غریبوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ان کے وسائل بڑے محدود ہوتے ہیں، لہذا اس میں ہم کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کر پائے، لیکن ایک کام کا آغاز کر دیا ہے، اور جب اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو وہ وسائل کی طرف نہیں دیکھا کرتی، وہ خود راستے نکالتی ہے۔ وہ خود جس اللہ کی رحمت نے موسیٰ کے لیے دریا کو چیر کے راستہ بنایا تھا، کیا محمد عربی کے غلاموں کے لیے وہ راستہ نہیں بنا سکتی ذات؟ جماعت خدامہ اہل سنت کے اراکین، آپ بے شک غریب صحیح، لیکن آپ کا دل غریب نہیں ہے۔ آپ سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے ساتھ وابستہ ہو، جہاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اور یا اکرام کی محبت ملتی ہے، تو دوستو یہ پیغام جماعت خدامہ اہل سنت، اگرچہ اس میں بے شمار آپ کو غلطیاں خامیاں نظر آئیں گی، لیکن میں صاحبزادگان چورہ شریف سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا، اور سب سے بڑھ کر کے پیر سید الطاف محمود شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر حافظ محمد ارشد صاحب سے کہ وہ میرے اس کام میں میری معاونت فرمائیں اور اپنی خوبصورت تحریروں سے ہمیں نوازیں، تاکہ ہم آئندہ اس مجلہ کو بہتر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ چورہ شریف کی طرف سے میرا خیال ہے کہ پہلی کاوش ہے کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے خاندان چورہ شریف کے بہت سارے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک مجلہ کی صورت میں چورہ شریف سے کوئی شائع ہونے والی چیز ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام جماعت خدامہ اہل سنت یہ پہلی مرتبہ ایک مجلہ کی صورت میں شائع ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ خرید کریں، ہم نے اس کی بہت کم قیمت رکھی ہے، اور یہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور اس کی تحریرات سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے اندر ہم قرآن و سنت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے اور دیگر مضامین کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت جماعت خدامہ اہل سنت کے جملہ اراکین کو اپنی بہت بڑی رحمتوں اور کرموں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اور نماز ادا کرنے کے بعد لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا۔ اعلان